السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ. آج میرے ساتھ جو ہمارے انتہائی معزز فاضل مہمان تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ماشاءاللہ ایک جانی پہچانی دینی شخصیت ہیں، مرکزی رہنما ہیں، جماعت اہل سنت پاکستان کے ممبر ہیں، علماء مشائخ کونسل پاکستان کے. اس طرح سے آپ رکن ہیں نیشنل ایڈوائزری کونسل، علماء ایڈوائزری کونسل پاکستان کے. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے بھی آپ رکن ہیں. تو آپ ایک بہت ہی معروف شخصیت پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں علامہ سید نعیم الحسن نقوی صاحب. جی علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب ماشاءاللہ یہ مرکزی رہنما ہیں مجلس علماء مکتب اہل بیت کے، اور آپ کا اپنا ایک نام و مقام ہے. پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، آج ہمارے تیسرے مہمان ہیں حضرت مولانا ابوبکر حمید صابری صاحب. مولانا السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا ماشاءاللہ جید علماء میں سے ہیں، ذرائع ابلاغ میں اہل علم میں ایک معتبر نام و مقام ہے. آپ صدر ہیں پاکستان علماء کونسل اسلام آباد کے. میں تینوں مہمانوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، میں پھر وہی کہوں گا کہ گفتگو کا موضوع تو نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ چند لمحے ہم جس شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، جن کو خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں پالا، اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کھلایا، اور جنہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونے کی بشارت اور خوشخبری دی، جن کے نانا خاتم النبیین امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے باپ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور جن کی والدہ گوشہ رسول لخت جگر رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سردار ہیں جنت کی خواتین کی. تو میرے خیال میں یہ لمحات ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں گے، اور ان میں سے بھی خاص طور پہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں گے، اور اس واقعے کو تھوڑا سا یاد کریں گے کہ کتنے اسباق ہیں اس میں، کتنے میسیج ہیں اس میں، کتنے لیسن ہیں اس میں ہمارے لیے، جو 61 ہجری میں پیش آیا تھا اس محرم کو، اور آج تک اس کی یاد لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے. اور جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، 9-10 محرم کی تواریخ آتی ہیں، تو پھر کثرت سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے. اور بلا شبہ یہ شہادت ایک تاریخ عالم کا، تاریخ انسانی کا ایک بہت ہی دردناک باب ہے، اور اس کو بیان کرنا بھی میرے خیال میں کسی کے بس کی بات نہیں. میں خود ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے کسی پروگرام میں مدعو تھا، تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے وہاں بھی یہی بات کی کہ تذکرہ ہو رہا ہو اہل بیت کا اور تذکرہ ہو رہا ہو کربلا کا، تو کوئی سخت سے سخت دل جو آدمی ہے اس کا بھی دل پسیج جاتا ہے، اور جب ان واقعات پر نظر ڈالتا ہے تو انسان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اس کے بس میں نہیں ہوتا بعض اوقات. اس لیے کہ اتنے انسانیت سوز مظالم یہاں ہوئے ہیں، تو ان کو کون ایک تھوڑا سا رقیق القلب آدمی ہے وہ بھی اس کو برداشت کر سکے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، جیسے ابھی مولانا صابری صاحب پروگرام سے پہلے فرما رہے تھے، کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سبق ہمیں دیا اہل بیت نے، اور جو سبق دیا ہمیں کربلا نے، جس میں عظیمت کا راستہ ہے، جس میں سچائی کا راستہ ہے، جس میں حق کا راستہ ہے، جس میں باطل کو جھٹلانا ہے، جس میں اپنی رائے کو کسی کے سامنے سرنگوں نہیں ہونے دینا ہے، اپنے سر کو کسی کے سامنے نہیں جھکانا ہے سوائے اللہ کے.
اور اطاعت و فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. یہ اسباق ہمارے لیے جو ہے اصل میں ان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے وہاں اپنے پروگرام میں بھی یہ کہا اور ابھی اس پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ابھی بھی دیکھیں دنیا کے اندر جو بڑا حق و باطل کا ایک مارکا ہوا ہے پچھلے دن، پوری دنیا جسے ہل رہی تھی. آپ بھی ہمارے پاس پروگرام میں تشریف ہے. بات جیتا کون ہے؟ حسینیت جیتی، حق جیتا ہے. باطل مجبور ہوا ہے سر نگوانے میں، باطل مجبور ہوا ہے گھٹنے ٹیکنے میں، باطل مجبور ہوا ہے میدان چھوڑ کر بھاگنے سے. حق نے تو نہیں چھوڑا. تو آج اصل میں ہمیں بین الاقوامی سطح پہ اپنے گھروں کے اندر اپنی نوجوان نسل کو ہمیں اہل بیت کے طور طریقے سکھانے ہوں گے. وہ شرم و حیا، وہ پردہ، وہ عفت و پاک دامنی، وہ نوجوانوں کا کردار جو حسنین کریمین کا تھا، جو ان پاک باز بیویوں کا تھا، وہ کردار ہمیں اپنی بچیوں کے اندر لانا ہے، اپنے نوجوانوں کے اندر لانا ہے. اور بین الاقوامی سطح پر ہم نے اسی طرح سے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو دیکھیں پھر وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو پھر اس کا نقشہ سامنے آتا ہے نا. تو میں گفتگو کا آغاز حضرت مولانا مفتی ظہیر احمد ساجد صاحب سے کروں گا. مفتی صاحب، ہمارے پروگرام کا آج کا جو عنوان ہم نے رکھا ہے وہ ہے پیغام کربلا. تو آغاز اسی سے کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کا کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب میاں ثناء اللہ صاحب آپ کا اور اس چینل کا کہ جنہوں نے آج کے اس عظیم پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دی ہے اور ہمیں یہاں شریک ہونے کی سعادت میسر آئی ہے. کربلا کا پیغام بڑا دو ٹوک اور واضح ہے. اس میں کوئی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت یا باریکیاں نہیں ہے کہ ہم اس پہ جھانک کے دیکھیں. بہت واضح ہے کربلا کا پیغام. جی. اور وہ یہ ہے کہ باطل کے آگے نہیں جھکنا. جی. بس یہ بات ہے کہ باطل کے آگے مومن کبھی جھکتا نہیں ہے. اور یہ جو سبق ہے میدان کربلا میں یہ اس ہستی نے دیا ہے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے پلے بڑے ہیں. آپ کے پیار کا عالم یہ ہے کہ آپ انہیں اپنے سینے سے لگاتے تھے، دباتے تھے اور انہیں سونگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے دونوں شہزادوں کے لیے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، وہ جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر. اس سے پہلے بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہذانی ابنایا و ابنا بنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی حسنین کریمین علیہ السلام. تو ان کی بات ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خلافت راشدہ کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھا. مشکلات وہاں پر بھی آئی ہیں، جنگیں وہاں پر بھی ہوئی ہیں. کیا استقامت کا کیا ہوتی ہے، حق کے لیے کیسے کھڑا ہونا ہوتا ہے، آپ کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا. آپ کے دل و دماغ پر اور اعصاب پر وہ استقامت اور اللہ پر بھروسہ بالکل چھایا ہوا تھا. تو ایسی شخصیت جب میدان کربلا میں ہو اور باطل 4000 فوج لے کر آئے اور یہ صرف چند بچوں کے ساتھ اور تھوڑے سے ساز و سامان کے ساتھ گئے، لڑائی کرنے کے لیے بھی نہیں گئے تھے بلکہ اہل کوفہ کے بلانے پر گئے تھے. تو وہاں پر اتنی بڑی فوج مسلط کر کے آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ بیعت کریں. تو آپ نے بیعت کو قبول نہیں کیا. یعنی یہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہے. اگرچہ اسلام دونوں راستے ہمارے لیے رکھتا ہے، رخصت کا راستہ بھی ہے، عزیمت کا راستہ بھی ہے. اور آپ نے بالکل 9 محرم کو میدان کربلا میں باطل کے سامنے کھڑے ہو کر، بالکل جنگ کے حالات میں کھڑے ہو کر، جو اپنے اقربات تھے ان سے جو خطاب کیا ہے اس میں بھی آپ نے رخصت کا ذکر کیا کہ اگر آپ لوگ واپس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. گویا کہ آپ نے رخصت کو رد نہیں کیا، لیکن آپ نے وہ خیر واپس نہیں گئے، نہ ہی انہوں نے جانا تھا. آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہے. اور عزیمت کا راستہ اگر آپ اختیار نہ کرتے تو قیامت تک آنے والے لوگ یہی کہتے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر رخصت کا راستہ اختیار کیا ہے تو ہم بھی رخصت کا راستہ اختیار کریں، تو اسلام سارے کا سارا رخصت ہی بن جاتا. تو لوگ مشکلات کی طرف جاتے ہی نہ. لیکن آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کر کے آپ نے باطل طاقت کے آگے اس کی بیعت نہ کر کے، اس کے آگے نہ جھک کر یہ سبق دیا ہے کہ مومن دنیا کی کسی منڈی میں بک نہیں سکتا.
اللہ اکبر، مومن ایمان پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، بے شک، مومن کا سر باطل کے آگے نہیں جھک سکتا، مومن کا سر کٹ تو سکتا ہے مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا۔ جی جی، اور یہی وہ سبق ہے جو کربلا سے ہمیں ملتا ہے، یہی وہ سبق ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں کو، تمام مسلم حکمرانوں کو اور انفرادی طور پر ہر فرد کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہت اچھا جی، ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے پورا نقشہ مختصر الفاظ میں کیا ہی دیا ہے کہ عزیمت کی راہ ساتھیوں نے بھی اختیار کی کہ جب کہا کہ آپ چاہ سکتے ہیں، میرا معاملہ تو ان کے ساتھ ہے اور مجھے یہ چاہتے ہیں تکلیف پہنچانا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پھر خیر جب ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک خفیہ رستے سے نکال کے لے جا سکتا ہوں اور 5000 جوان میرے ساتھ موجود ہیں آپ کی ڈسپوزل پہ، پھر آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا یہ میرے لیے بیٹھے ہوئے سارے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ حق کی راہ کو اختیار کیا، عزیمت کی راہ کو اختیار کیا اور میدان میں ٹڑ گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیا خوب وہ کہا گیا نا جی کہ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ گردن کو جھکانا سیکھا ہی نہیں تھا اور آگے سکھایا بھی نہیں، درس بھی یہی دے کر کے گیا، گردن جھک سکتی ہے تو رب کائنات کیا۔ علامہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں پیغام کربلا کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیہ مجیدہ 71 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض جی، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست، سرپرست، معاون، اور یہ اقامہ صلاۃ کا پہلا مرحلہ ہے کہ امر بالمعروف کرتے ہیں، جی، نہی عن المنکر کرتے ہیں، جی، اقامہ صلاۃ کرتے ہیں، اعطاء زکوٰۃ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام جب روانہ ہوئے کربلا کے لیے تو آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو نکل رہا ہوں، جی، میں نہ کسی فساد کے لیے، نہ کسی طلب اقتدار کے لیے، جی، نہ کسی شر کے لیے، بلکہ میں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اپنے نانا کی امت اور اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں، تو سنن جو نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک دفعہ احیا کروں، جی، یعنی ظلم کے خلاف قیام کر رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، خود اپنا ہدف بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر میدان کربلا میں جو ارشاد فرمایا کہ اس نابکار کے بیٹے نابکار نے ان الدائی ابن الدائی قد رخص بین الذلہ و ذلہ، کہ مجھے تلوار اور ذلت کے درمیان اس نے کسی ایک کے انتخاب پر مجبور کر دیا۔ قد رخص اثنتین، دو چیزوں میں، یا ذلت ہے یا تلوار ہے، وحیحات من الذلہ، اور ذلت ہمارے سے دور ہے۔ لہٰذا آپ کا قیام جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو اقدار انسانی ہیں، جو الہی اقدار ہیں، وہ ان کے اصحاب میں، ان کے اہل بیت میں، ان کے ساتھیوں میں، خواتین میں، بچوں میں ایک ایک قدر ہمیں نمایاں ہوتی نظر آتی ہے۔ جی، کہیں شب عاشور کا وقت لے کر عبادت ہے، تلاوت کلام مجید ہے، میدان کربلا کے اندر اقامہ صلاۃ ہے، جی، دعوت ہے ان کو لشکر اعداء کو، اور پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا میرے علاوہ بھی کوئی سیدہ، کوئی علی و بطول کا کوئی اور فرزند جسے تم جانتے ہو؟ اللہ، بتاؤ میرا جرم کیا ہے؟ جی، ہاں جی، جو قرآن بھی کہتا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ بأی ذنب قتلت، کیوں نوزائیدہ ان کو قتل کیا گیا، تو میرا جرم کیا ہے، کس جرم میں میرے خلاف آ کر کٹے جی، ہوئے؟ تو بس آپ نے ایک ایک کردار کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس میں اقدار الہی زندہ ہوتی نظر آتی ہیں۔ جیسے ابھی میں نے بیان کر دیا، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، جی، اقامہ صلاۃ بھی ہے، اعطاء زکوٰۃ بھی ہے۔ جی، بہت خوب جی۔ علامہ صاحب واقعتاً ظاہر ہے کہ وہ جو مٹھی بھر لوگ تھے ساتھ، وہ اپنے خیموں کے اندر بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوئے، وہ تلواروں کی چھنکار سے خوف زدہ ہو کر سربسجود ہونے سے غافل نہیں ہوئے، اللہ کے حضور سربسجود ہوئے، شکریہ۔ اور آگے کوئی ایسی مطلب چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آتی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ کسی جگہ پر کوئی جو قدم ہیں ان کے اندر خدا نخواستہ لغزش کیا کوئی معمولی سی جنبش بھی آئی ہو،
ڈٹے رہے اپنی جگہ پر. اور پھر جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا کہ جو لشکر اعداء کو خطبہ دیا، کتنا خوبصورت خطبہ ہے. ان کا اپنا اصل نسب بھی بیان کیا، ان کو اپنا مشن بھی بیان کیا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں کوئی یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا. تو گویا کہ صلح کا ہاتھ بھی بڑھایا، صلح کا پیغام بھی ملتا وہاں سے. جی مولانا ابو بکر حمید صابری صاحب، آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، صاحب نظر ہیں، خطیب بھی ہیں، اور محرم کا مہینہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو کربلا سے ہمیں پیغام ملتا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میاں صاحب آپ کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا اور محرم الحرام کے حوالے سے اور خصوصاً واقعہ کربلا کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا. میاں صاحب، اگر واقعہ کربلا کو مکمل دیکھیں ہم جی، اور اس کو پڑھیں تو ایک بات جو ہمیں خلاصتاً جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر پیغام دیا گیا ہے عملی مسلمان بننے کا. جی، عمل کے اندر عملی طور پر مسلمان. اب عمل کے اندر حقیقت میں مسلمان وہی ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. جی، عملی مسلمان وہ ہے جو بددیانتی نہیں کرتا. عملی مسلمان وہ ہے جو حق و صداقت کا علم بلند کیے ہوئے. جی، عملی مسلمان وہ ہے کہ جو ہر اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے اور ہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے. جی، یہ واقعہ کربلا کا ایک مختصر سا خاکہ ہے. لیکن محرم الحرام، میں نے آپ حضرات کو پروگرام سے پہلے بھی ایک مختصراً اشارہ کیا ہے اس بات کے اوپر جی، جی، کہ جیسے محرم الحرام شروع ہوتا ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا اس وقت بھرا پڑا ہے. جی، جی، بلکہ یہ دیکھیں کہ جس وقت بھی موبائل کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز جو نہ محرم کے ساتھ تشبیہ رکھتی ہے، نہ واقع کربلا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عملی محبت کا کوئی ثبوت ہے، نہ دین اسلام کے مطابق وہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہماری خواتین جو خصوصاً مختلف مرثیے یا جو بھی ہے اور جس انداز سے وہ سامنے آتی ہیں، تو یہ محرم الحرام کا تقدس پامال کرنے والی بات ہے. جی، تو خصوصاً عملی مسلمان جب بننا ہے تو پھر ہم نے ان تمام امور کو ترک کرنا ہے. جی، اور جب ہم ان امور کو ترک کریں گے تب ہم حقیقت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنتوں کے اوپر عمل کریں. پھر ایک اور بات کہ واقعہ کربلا کے اندر جو بنیادی طور پر سب سے اہم سبق ملتا ہے، نماز. آپ دیکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں نماز کا وقت ہوا ہے، نماز پڑھنے دی جائے. جی، جی، تو جواب آیا کہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. تو حکم فرمایا کہ کچھ لوگ نماز پڑھیں گے اور کچھ لوگ میدان عمل میں کھڑے رہیں گے. جی، جی، آج مجھے بتائیں کہ محرم الحرام کے اندر اس سنت کو کون ادا کر رہا ہے؟ جی، کون اس کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ تو حقیقت میں سیدنا حسین رضی اللہ سے محبت کا عملی ثبوت یہ ہے کہ اس کے نانا کی اس سنت کو ہم عملی طور پر جامہ پہنا کر نماز کی پابندی کی جائے. جی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محرم الحرام کی اصل روح بھی ہمارے اندر پروئے گی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے خوش ہوں گے. جی، تو حقیقت یہ ہے کہ عملی طور پر ہم مسلمان بن جائیں. جی، صرف نام سے، صرف منانے سے نہیں، عملی طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم اپنا لیں تو میرے خیال میں اس واقعہ کربلا کو ہی صرف ہم عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر عملی جامہ پہنا لیں تو میرے خیال میں ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتے ہیں. بجا فرمایا آپ نے مولانا، میں آپ کی بات سے متفق ہوں. اور ابھی علامہ صاحب سے آپ نے جیسے گزارش بھی کی اس حوالے سے، اور انہوں نے بھی کہا اس کا نوٹس لیا جائے گا
یہ ہمارا عجیب ایک المیہ بن چکا ہے. صرف محرم کے ساتھ ہی نہیں ہے، ابھی ربیع الاول شروع ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار جس طرح سے ہماری بیویاں خواتین کر رہی ہوں گی سوشل میڈیا پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ آپ کا کوئی ادنا غلام بھی اس وقت وہ برداشت نہیں کر سکتا. کہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاتون کو واپس بھیج دیتے مسجد جاتے ہوئے، خوشبو لگائیے، جاؤ جا کر وضو کر کے. یہ ہے تقدس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہاں پھر ہم یہ کہیں کہ جی ہم تو اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ بھی کہہ کر دیکھ لیں، میں بھی کہہ کر دیکھ لیں، مفتی صاحب علامہ صاحب کہہ کر دیکھ لینا، بچ پائیں گے ہم؟ اصل میں بنیادی اس تربیت کی تعلیم کی ضرورت ہے. اس تعلیم و تربیت کے لیے جتنے ہمارے ٹولز ہیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن ہستیوں کے نام لیتے ہیں، جن کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں گزارش کی، ذرا ان کے کردار کو تو دیکھیں. یعنی جس باغ کے اندر آپ گئے ہیں اس کے پھولوں کی مہک آپ کو کیسے آ سکتی ہے جب تک آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ پھول کس کس چیز کا ہی. جب ان کو چنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. یہ الگ بات ہے کہ جو سب سے خوشبودار پھول ہوں گے اس کے ساتھ کچھ کانٹے بھی ہوں گے. ایسے اگر کانٹوں سے گھبرائیں گے تو پھر پھولوں سے مستفید نہیں ہو سکتے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ ابھی جو بڑی اہم بات کی انہوں نے کہ ایک سبق ہمیں وہاں شرم و حیا کا بھی ملتا ہے، اپنی پردے کے تقدس کا بھی ملتا ہے. یعنی ان بیویوں نے تو اپنے پردے کا، اپنی شرم و حیا کا پورا خیال رکھا. اور پھر وہ جو میں پڑھ رہا تھا جو خط سیدہ زینب نے لکھا، اس کو پڑھ کے تو یزید بھی اشکبار ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ بالکل جناب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضرت امام علی مقام اور ان کے رفقا نے جی جی جو قربانی پیش کی ہے جی جی وہ دنیا اسلام کے لیے ایک عظیم پیغام ہے، اور اس کو یاد رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہی حسینیت ہے، جی اور اسی کو ہم کربلا کا سبق کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں جیسے کربلا کا جلوس ہو، محرم کا جلوس ہو، اور بعض خواتین سامنے آتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ علماء تشیع نے اس کا نوٹس لیا یا نہیں لیا، جی جی لیکن ربیع الاول شریف میں جب جلوس نکلتے ہیں تو اس پہ ایک دو دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، جی اور اس پہ تمام علماء اہل سنت نے بہت سخت نوٹس لیا، اور یہ پتہ چلا کہ جلوسوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ تاکہ یہ جلوس نہ نکلیں، کچھ لوگ اس طرح کے بیس بدل کر آئے ہیں. اور خواتین، حالانکہ کس نے الاؤڈ کیا خواتین کے لیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف علماء اہل سنت کی بات نہیں ہے، یہ کسی مسلک کے ہاں بھی جائز نہیں ہے. جی ظاہر ہے اسلام کا دین کا مسئلہ اسلام میں تو کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. جی. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت میں لوگ جلوس نکالتے ہیں، جی جی نعتیں پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ کے شان کو دوبالا کرتے ہیں، ان میں کوئی خاتون آئے اور وہ بے پردہ ہو کر خطاب کرے اور لوگ اس کو سنیں. یہ بہت جہاں پر سراپا جہالت ہوتی ہے، اور جہاں پر اس طرح کی یعنی علماء بھی نہیں ہوتے وہاں سے واقعات ہوتے ہیں. جی اور یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اس پہ تحقیق کی گئی تھی، یہ وہ سازشی لوگ تھے جو لبرلس تھے، وہ لوگ جو ویسے بھی اسلام کو بدنام کرتے رہتے ہیں. یہ وہ اسلام کی چادر اوڑھ کر آئے تھے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اسلام ہے. ان کا مقصد صرف ایک مکتب فکر کو بدنام کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد اسلام کا راستہ روکنا تھا کہ دیکھو اسلام ہے یہ کہ بے پردہ خواتین آ کے یہاں گھسی ہوئی ہیں. جی جی تو کربلا میں تو پردے کا اہتمام یہ تھا کہ عین اس جنگی حالات میں بھی خواتین پردے میں رہی ہیں اور خیموں میں رہی ہیں. اور ظالم لوگوں نے جب لوگوں کو شہید کیا، اہل کربلا کو، اور ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. جی. ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے ہیں، ان کے کپڑے پھاڑے ہیں، اور ان کو بے آبرو کیا ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے تقدس مآب خواتین کے خیموں کو جلایا ہے. جی جن خواتین کے اوپر سورج کی کرن بھی نہیں لگی تھی کبھی، جو اتنی پردہ نشین تھی، تو ان کی بے آبروئی کی ہے اور ان کا پردہ ہٹایا وہاں سے. جی اور پھر یہ لاشوں کے سر بھی کاٹ کر ابن زیاد کے یہاں پیش کیے ہیں. یہ یعنی وہ کتنا ایک بہروپیہ پن تھا. کیا وہ اسلام تھا؟ اسلام کے تخت پہ بیٹھ کے ایک شخص جو ہے مظالم ڈال رہا ہے. جی. ہم ان کی استقامت کو سلام کرتے ہیں، اہل کربلا کی استقامت کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کے کسی پہلو کو بھی تشنا نہیں چھوڑا ہے. ہر اعتبار سے انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور ہماری گردنیں لینی ہے تو لے لیں، ہماری روح پرواز کر جائے تو کر جائے، لیکن ہم اطاعت رسول پر ہی دم دیں گے، ہم اسی پر زندہ رہیں گے، اطاعت رسول پر بھی دم دیں گے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ یزید ہار گیا ہے
اور امام جیت گئے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ آج کوئی شخص بتائے نا کہ جو یزید کے بارے میں اتنے اچھے کلمات کہتا ہو سوائے چند بدبخت لوگوں کے، اگر وہ کہتے ہیں تو ان کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اور کون ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا اسلام میں اگر کسی کی دھوم مچی ہوئی ہے، اگر کسی کے مشن کی کوئی بات کرتا ہے جی. اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے تو امام علی مقام امام حسین اور ان کے اقربا ہیں. بے ہم شک. تو چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ان کا تذکرہ ہو جی. اور ان کی اطاعت. جی بہت اچھا. جی ناظرین، یہ چند ساتیں ہمارے لیے بڑی سعادت والی ہیں، بڑی غنیمت ہے میرے لیے، چینل کے لیے، ہم سب کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول کرے جو اس وقت دی گئی دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اور آج ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے والا بنائے. اس پہ مزید کچھ باتیں کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج یہ چند ساتیں، چند لمحے، جیسے میں نے بار بار گزارش کی ہے، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس نے اپنے مٹھی بھر خاندان کو ساتھ لے کر کے میدان کربلا کے اندر اس رستے کو روکا جو اسلام کے پورے نظام حکومت کو ڈیریل کر رہا تھا، اور شورائیت سے، مشورے سے نکال کر کے ایک حکم کی طرف لے جا رہا تھا، لے جا چکا تھا. تو اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے نکلے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن اپنے اس مشن سے جس کو وہ حق سمجھتے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹے. اور اگر علامہ صاحب اس پس منظر کو دیکھیں اور آج کے ان حالات کو دیکھیں جس کا میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی صلح کی بات کی گئی، بلکہ انہوں نے خود پیشکش کی، پہلے اپنی 3 شرائط رکھی کہ مجھے جانے دو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، یا کسی سرحدی علاقے میں جانے دو، میں دشمنوں سے جہاد کروں جا کر، یا براہ راست یزید کے ساتھ میرے مذاکرات ہونے دو. تو اس کو شمر نے درمیان میں آ کر کے کہا کہ ابن زیاد تمہارا کیا بنے گا اگر ایسا ہو گیا ہوگا، جو بھی ہے بہرحال. لیکن جب ان کو جواب ملا کہ ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، لیکن ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یزید کی علامتی بیعت، پھر وہاں بھیجیں گے. تو انہوں نے ان کی شرائط پر صلح نہیں کی. آج کتنا بڑا سبق ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارکا ہوا حق و باطل، جو میں کہہ رہا ہوں کہ حق والوں نے دشمن کی شرائط پہ صلح نہیں کی، اپنی شرائط منوا کر صلح کی. کہ کتنا بڑا سبق تھا اس میں واقعہ کربلا کا. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ واقعہ کربلا سے جو ایک عملی درس ہے وہ خود دین کے اوپر عمل کرنا ہے، جی. احکام الہی پر عمل کرنا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ نبی یہ جو کہتے ہیں نا قالت الاعراب آمنا، جی. کہ ہم ایمان لے آئیں، یہ ایمان نہیں لائے، یہ ویسے تسلیم ہو گئے، جی. اس ماحول میں مجبور ہو گئے کہ اسلام کو قبول کر لیا. اور ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ کوئی لمبی چوڑے درس نہیں چاہیے، نبی آپ بتائیں، ان کو اعلان کریں کیا کہ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم حدود اللہ کے لیے قیام کرو. اللہ کی حدود جہاں پامال ہو رہی ہیں اس کو پامال نہ ہونے دو. جی. اور امام حسن و حسین کو جو وصیت کی مولا کائنات نے کہ کبھی بھی مظلوم کا ساتھ نہ چھوڑنا اور ظالم کا ساتھ نہ دینا، جی. کہ تم دونوں کیا ہے ظالم کے لیے خصم بن جاؤ، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب روانہ ہو رہے ہیں مکہ سے کربلا کی طرف تو فرما رہے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، جی. وان الباطل لا يتناهى عنه، باطل سے روکا نہیں جا رہا. جی. تو ایسے حالات میں کہ جب باطل کے اس سے روکا نہیں جا رہا، امر بالمعروف نہیں ہو رہا، نہیں عن المنکر نہیں ہو رہا، تو ایک نوجوان کو چاہیے کہ شہادت کو گلے سے لگا لے، لبیک کہے، آگے بڑھے. وہی جو حکم خداوندی ہے کہ ایک ہی بات کی نصیحت ہے کہ حدود اللہ کے لیے قیام کریں. دوسرا یہ کہ ہم کوئی بھی تہوار مذہبی ہو یا دیگر دنیا کے تہوار رسوم ہیں وہ مناتے ہوئے ہم
یہ دیکھتے ہیں کہ جو الہی احکام ہیں، شریعت کے احکام ہیں، وہ سروں سے غافل ہو جاتے ہیں اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ محرم کے ایام میں بھی ایسا ہے، آپ نے بتایا کہ آگے ربیع الاول کے ایام میں بھی ایسا ہوگا، اور باقی عید کے تہوار ہیں، ماہ رمضان ہے دیگر. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سٹیج ہے نا، محرم میں بھی ایسا ہے، شیعوں کے ہاں بھی ہے اور ہمارے برادران کے ہاں بھی ایسا ہے کہ سٹیج ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے کہ جو نہ دین پڑھے ہیں نہ دنیا پڑھے ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 3 ہے اور پھر وہی آیت 7 نمبر میں تکرار ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور بغیر علم کے. بغیر. پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ ان کے پاس کتاب منیر ہے، نہ ان کا کردار ہے، نہ ان کی سیرت ہے. یہ غلط لوگ ہیں جو سٹیج پر آ گئے ہیں، یہ دین نہیں بیان کر رہے. یہ تو آرٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، یہ پتہ نہیں کیا بیان کر رہے ہیں. جہالت ہے. تو کسی ایک کی طرف نہیں، ہر جگہ یہ مسئلہ ہے کہ دینی اقدار سے منہ موڑا ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یزیدی فوجوں کے سامنے یہ فرمایا کہ میری باتیں تم پہ کیوں نہیں اثر کرتی. پھر خود ہی جواب دیا، اس لیے کہ تمہارے شکم جو ہیں وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تم نے دین کو جو ہے یہ زبان کا چسکا بنایا ہوا ہے. اکثر لوگوں کا دین جو ہے نا وہ بس جہاں تک ان کو آسانی ہے، سہولت ہے، وہاں تک دین پر عمل ہوگا. جہاں مشکل آئی، جہاں سختی آئی تو دین کو اپنی مرضی کے مطابق وہ موڑ لیتے ہیں. پس کربلا کے جو پیغام ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا درس یہی تھا کہ عمل کیا جائے، اقدار الہی کو اس کے اوپر عمل کیا جائے. جو سنن کو متروک کر دیا ہے یا جو احکام الہی کو اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، احیا کیا جائے. اور وہ صرف درس سے نہیں، اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ بھئی دین عمل کے ساتھ ہے. یہ جو اسلام ہے یہ لفظ باب تفعیل کا باب ہے، فعال کے وزن پر. تو ہم اکثر اسلام یعنی امن سلامتی یہ ترجمہ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ تسلیم ہے، جھک جانا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ نہیں ہے کہ کلمہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ دو اور مسلمان ہو کے مر جو. نہیں، مرتے دم تک تسلیم رہو احکام الہی کے آگے، اللہ کے حکم کو مانو، اس پر عمل کرو. مسئلہ یہی ہے کہ زبان کا چسکا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ان کا ایک ایک عمل وہ دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ توحید کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے عمل کر کے اس کو دکھایا. بہت اچھے علامہ صاحب. جو میں نے گزارش کی کہ دیکھیں صلح کی جب بات آئی تو صلح بھی اپنی شرائط پر، جو حق کی شرائط پر تھی. باطل کی شرائط پر صلح کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں. تو یہ عملی پیغام دیکھیں نا، یہ ہمارے سامنے ہے نا. اور وہ میں نے کہا نا کہ ابھی دیکھیں ثابت ہوا نا یہ کہ جنہوں نے حسین کو پڑھا، جنہوں نے ان کی زندگی کو پڑھا، عملی سبق لیا، ابھی دنیا ہل رہی تھی کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہی ہوگا جو ہم سمجھتے ہیں، جو حق سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مثل لا یبایع مثل یزید، کہ بھئی قیامت تک. اور یہی جملے ہم دیکھتے ہیں جو رہبر معظم شہید ہوئے ہیں، آخری ان کے جملے بھی یہی ہیں. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے کلمات کو زیارت عاشورہ کے فرمایا کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. جس کی آپ کے ساتھ صلح ہماری صلح، جو آپ کی سیرت پر ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، جو آپ کی سیرت کے خلاف ہے، آپ کے پیغام کے خلاف ہے، وہ خود ظالم ہے تو ظالم کے خلاف ہم قیام کریں گے قیامت تک. وہ جان بچانا چاہتے بچا سکتے تھے، لیکن نہیں، جان قربان کی ہے اور اطاعت نہیں کی. بے شک بے شک. مولانا ایک بڑا سبق جو ملتا ہے کربلا سے، جس میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں. ایک رائے ہے نا آپ کی، اور رائے سب سے قیمتی چیز ہے. وہ ایک سکھ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مسئلہ تو صرف یہی تھا نا کہ یزید ووٹ مانگ رہا تھا اور آپ کہیں نانا کے نواسے نے ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے، رائے تھی نا. یہ ایک ووٹ کا مسئلہ تھا نا کہ یزید کہتا مجھے ووٹ دے دو، انہوں نے کہا نہیں دیتا. تو یہ جو اظہار آزادی رائے ہے اور اپنی صحیح رائے کا اظہار ہے، اس کتنا بڑا سبق ہے واقعہ کربلا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ کربلا کا خلاصہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. سب سے اہم بات یہی ہے
اور الحمدللہ سارے حضرات نے اسی پر بات کی. جی جی. واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ حق ہے، انصاف ہے اور انسانی اصول ہیں، اور انسانی اصول کے ساتھ ساتھ ایک آفاقی پیغام ہے واقعہ کربلا. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے باطل کے سامنے سر نہ جھکانا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، پھر ظلم اور جھوٹ کا ساتھ نہ دینا. جی. یہ واقعہ کربلا کے اندر ہمیں ملتے ہیں. رشوت اور سود سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس میں یہ بھی پیغام ہے. اور پھر انصاف کے لیے علم بلند کرنا، یہ بھی اس واقعے کے اندر بنیادی طور پر پیغام ہے. اور خصوصاً جو اس سے میں اپنے معاشرے کے اندر جو خرابیاں دیکھتا ہوں واقعہ کربلا کے سامنے رکھ کر، جو ہمارا معاشرہ ہے. پچھلے دنوں آپ نے بجٹ سیشن بھی دیکھا ہوگا، اس میں مختلف قسم کی بجٹ سپیچ ہوئیں. جی جی. لیکن آپ دیکھیں ہمارے اس پورے بجٹ کے اندر ہم نے 8,000 ارب روپے سود کے کھاتے میں ڈال دیے. جی. اب مجھے یہ بات بتائیں جی جی. کہ جہاں پر ہم اللہ سے اعلان جنگ کر کے پھر بجٹ بنائیں گے تو وہ بجٹ کیسے کامیاب ہوگا؟ جی. پھر اس میں ایک اور آپ نے بات جو اسی ضمن کے اندر ہے، جو کہ ہم تاریخی بھی چیزیں بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، کہ ہمارے ایک ہندو رہنما دنیش کمار صاحب نے جی جی. بجٹ سیشن کے اندر کہا کہ سود کا خاتمہ کیا جائے بھائی. جی. تو پیچھے سے کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں. جی. اس نے کہا جب تک تم مسلمان نہیں ہوتے ہو تو ہم کیسے مسلمان ہو جائیں؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ عملی طور پر ہم مسلمان بن جائیں. جی. پھر انصاف دیکھیں اس معاشرے کے اندر، ظلم کے ایک بازار گرم ہے. واقعہ کربلا کے اندر یزید بھی ختم ہو گیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. جی. لیکن دونوں کی تاریخی اور ساری چیزیں دیکھیں تو آج ایک شخص کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جی. اور دوسری طرف جس نے ظلم کے انبار لگائے اس کے حوالے سے کیا بات کی جا رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. جی. تو اسی لیے اس معاشرے کے اندر خصوصاً واقعہ کربلا کے اندر جو میں نے جتنے نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان سارے نکات کے اوپر پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. جی. پھر آپ دیکھیں ایک تاریخی واقعہ ہے، قتیبہ بن بکار کی ایک مجلس تھی جس میں مصر کے بادشاہ تشریف لاتے تھے، جی. اور وہ نصائح سنا کرتے تھے، اور ہر سال جب بھی وہ آتے تھے تو 1,000 اشرفی 1,000 دینار ان کو دے دیا کرتے تھے کہ یہ آپ کا ہدیہ ہے. جی. تو جب 18 سال گزرے، 18 سال کے بعد بادشاہ وقت کو ایک فقہی لحاظ سے ایک مسئلہ درپیش ہو گیا کہ یہ، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے کیونکہ عالم دین تو میرے ہاتھ میں، اس کو تو ہر سال 1,000 دینار میں دیتا ہوں، اس سے جا کے فتویٰ لے لیں گے. جو فتویٰ لیا تو انہوں نے کہا یہ تو غیر شرعی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. جی. جی. انہوں نے کہا کہ آپ کو تو میں ہر سال 1,000 دینار دیا کرتا تھا، جی. جی. یہ کیسے غیر شرعی ہے؟ جی. جی. اور کہا کہ وہ 18,000 دینار مجھے واپس لا کے دیجیے. جی. جی. تو فوراً گئے وہ عالم دین قتیبہ بن بکار، جی. اور وہ 18,000 اشرفیاں لا کے، دینار لا کے ان بادشاہ سلامت کے سامنے رکھ دیں. جی. اور اس وقت آپ کو تاریخی حوالے سے یہ واقعہ ہے کہ اس دینار وہ جو کوٹری بنی ہوتی، پوٹھی تھی، اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگتی تھی سرکاری صدر. جی. جی. تو وہ سٹیمپ بھی اس عالم دین نے نہیں کھولی اور ان کو واپس دی، اور ان کو کہا کہ ایمان کی میری یہ قیمت ہے. اللہ اکبر. تو آج ہمارے ایمان کی قیمت بہت کمزور ہو گئے، ہمارا ایمان، جی. اور بہت کمزوری کی حالت میں ظلم بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. ظلم اور انصاف نام کی چیز نہیں ہے. خود یہ بنیادی طور پر یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنے سے بنیادی طور پر ہم عملی طور پر ان چیزوں کو اپنانے کی طرف لے کے جائیں، اور جب یہ لے کے آئیں گے تو یہ واقع 10 محرم عاشورہ کا دن ہمارے لیے بہت بڑا فضائل کا دن ہے. جی مولانا، آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، اور میں تو
لب کشائی کرتے ہوئے ڈرتا ہوں. ظاہر ہے کہ علماء ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں ہم نام لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، نام لیتے ہیں اہل بیت کا، نام لیتے ہیں خلفائے راشدین کا، نام لیتے ہیں ازواج مطہرات کا، نام لیتے ہیں ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا سیدنا حسن حسین، سیدہ فاطمہ زہرا رضوان اللہ علیہ اجمعین کا. لیکن اتباع و اطاعت کرتے ہیں IMF کی. ایسے ہی ہمارا بجٹ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں بنتا، IMF کی ہدایات پر بنتا ہے. تو اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے کہ ہمارے وہ اہل علم، اہل دانش یا علماء اکرام، مشائخ وزان جو وزیر اعظم کے یا حکومت کے مشیروں کے کھاتے میں آتے ہیں اور آج کے دور کی اشرفیاں ان کے پاس جاتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ یا تو اشرفیاں واپس کریں، ہوتے واپس کریں، ٹھیک ہے نا جی، کہ جی ہم آپ کے مشیر نہیں بن سکتے ان کاموں میں، یا پھر اللہ اعلان کہیں کہ جی اگر ہمیں مشیر رکھنا ہے تو پھر آپ کا بجٹ سود سے پاک ہوگا، پھر آپ کا ایک ایک قدم جو ہے وہ ان نفوس قدسی کے نقوش پاک کی طرف ہوگا کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کے ہم ایام مناتے ہیں، جن کے ہم تذکرے کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کوئی بات، وقت چونکہ ختم ہونے کے قریب جا رہا جی ہے. بڑی آپ نے اچھی بات کہی ہے، اور آپ نے اس سے پہلے بھی ایک دو اشارے کیے ہیں، لیکن جی آپ نے ایک دو اشارے کیے ہیں کہ جی. جو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے بارے میں، جی جی وہ بڑا ایک مارکا رہا، ایک یہاں دھماکہ تھا، عالمی دھماکہ تھا جی جی کہ اسرائیل کے جو مظالم تھے جی جی وہ اس وقت متقاضی تھے کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے. جی جی تو جب ایران نے اس کو سبق سکھایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے. جی جی اور پھر امریکہ بھی خود بڑا درمیان میں، جی جی امریکہ اور ایران کے درمیان ٹکراؤ ہوا. جی اب جو صلح پاکستان نے کروائی ہے اور بھی کسی نے کے ساتھ مل کے کروائی ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو، پاکستان کو جاتا ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک یہ نہیں. کوئی شک نہیں کہ جی. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اب دیکھیے کہ ایران کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے جی کہ سپر پاورز ہیں ایک طرف ہیں اور وہ اپنی شرائط پر صلح کروانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان شرائط پر صلح نہیں کی، انہوں نے ان شرائط پر صلح کی کہ جو اسلام کے مطابق ہے. جی تو وہ اسلام کے اصول ہیں وہ کوئی بھی اپنائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، اور یہی ہونا چاہیے. الحمدللہ. تمام مسلم ممالک میں یہی ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی شرائط پر صلح کریں، جی اسلام کے خلاف باطل شرائط پر صلح نہ کریں. کربلا کا ایک سبق یہ بھی ہے اور اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. جی. علامہ صاحب کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ میں ایک آیت مجیدہ نقل کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جی جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے گا، جی جی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جی. دنیا و آخرت میں اس کے لیے لعنت ہے. اللہ اکبر. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جی. اور ان کے لیے عذاب ہے احانت والا، توہین والا، دنیا و آخرت میں. جی. تو یہ آیا مجیدہ قیامت تک کے لیے ہمیں پیغام دے رہی ہے جی کہ فقط کربلا کے میدان تک محدود نہیں ہے کہ جنہوں نے نبی کے جگر گوشہ کو اور سبت اور ان کے نواسے کے اوپر ظلم کیا. جی. وہ حکم خدا تو یہ تھا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بجائے اس کے کہ وہ مودت ہوتی. مودت عربی گرامر میں کہتے ہیں اظہار محبت کو. جی محبت صرف محبت مجھے ہو لیکن ممکن ہے میں اظہار نہ کروں، تو مودت کہتے ہیں محبت کے اظہار کو. جی. تو اجر رسالت بجائے اس کے کہ مودت ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درس آج بھی ہے. جی. فقط یہ نہیں کہ کربلا کے میدان میں جنہوں نے نبی کے گوشہ ان کے جگر گوشے کو اس طرح تہتے شہید کر کیا دیا، گیا. پورے خانوادے کو قتل کر دیا، بیویوں کو بعد میں اسیر کیا گیا، جی. جبکہ وہ زاہد، وہ پارسا، وہ مخدرات عصمت، وہ طہارت کی اس کی ملکہ. جی جی تو ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، اگر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنجیدہ خاطر ہوئے ہیں، تو آج بھی میں اگر اپنی بی عملی کی وجہ سے دین پر عمل نہ کر کے، نبی کی سنت اور سیرت پر عمل نہ کر کے، تو کیا میں نبی کا دل کو آزرد خاطر نہیں کر رہا؟ بجا فرمایا. تو وہی بات آتی ہے جو قبلہ نے شروع میں بیان کی تھی کہ عمل اصل درس وہ ہے، ابل درس، اصل اس درس کی یہی طرف ہے. توجہ کرنی چاہیے. جی صابری صاحب کوئی؟ بس آپ کا شکریہ. جی اور اس موقع کے اوپر چونکہ الحمدللہ ہمارے پاکستان کو اللہ نے جو عزت دی ہے، جی جی اس موقع کے اوپر جناب وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور جناب فیلڈ مارشل صاحب، سید عاصم منیر، حافظ سید عاصم منیر صاحب کو جی جی میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، جی اور دستبستہ حکومت وقت سے درخواست کرتا ہوں
کہ اب الحمدللہ عالمی سطح پر امن قائم ہو گیا ہے، اب اپنے ملک کی رعایا کے لیے خصوصی طور پر ریلیف کا اعلان کریں. جزاکم اللہ خیر. جی بہت شکریہ جی. ناظرین پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو جاتا ہے، اور ایک میسیج بہت بڑا جس کی طرف بھی صابری صاحب نے تذکرہ کیا. دیکھیں ہمارے پاس علماء اکرام کا گلدستہ موجود ہے، مختلف مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں، لیکن سب کی بات ایک ہی ہے، سب کا پیغام ایک ہی ہے، اور سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ایک جیسی ہے. کوئی شک. یعنی یہ فطری بات ہے کہ کسی کا پیمانہ ہم ناپ نہیں سکتے، کم ہو جائے، لیکن سب کے دل ایک جیسی. لہذا ہمیں ان بنیادوں پر آپس میں دست و گریبان نہیں جزاک ہونا، اللہ خیر. بلکہ ہمیں اسی طرح سے یکجان ہونا ہے، اسی طرح سے ایک گلدستہ بنانا ہے جیسے ہمیں کربلا سے یہ سبق ملتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا. اور پھر یہ کہ جیسے صلح کی بات ہوئی ہے، شرائط کی بات ہوئی ہے، آزادی اظہار رائے کی بات ہوئی ہے، اور خاص طور پر اقامت دین کی بات ہوئی ہے، تو ہمیں یہ بڑے اسباق ہیں جو واقعہ کربلا سے ملتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ان نفوس قدسیہ کی زندگیوں کو پڑھنے کی، ان کو جاننے کی، اور پھر اس راہ کو اختیار کرنے کی جو راہ حق ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی راہ حق کا متلاشی بنائے اور راہ حق کی طرف ان کو چلنے والا بنائے. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. وطن عزیز پاکستان اس کی حفاظت فرمائے، اس کے محافظوں کی حفاظت فرمائے. میاں اسنا اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.